اب میں آپ کا تو کس لیے دیا آپ نے؟ جی سر، میں تو سر بتا رہا تھا کہ عید الاضحیٰ قرآن میں نہیں ہے. نہیں تو یہ نبی کی سنت ہے نا. قرآن میں نہیں ہے نا. ہوگی، مجھے اب اتنا علم نہیں ہے، لیکن نبی نے کی ہے تو ہم نے بھی کی ہے. تو سر میں ہو نہ وہی ہو تو کوئی مطلب نہیں. میں جی وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی. عید الاضحیٰ قرآن میں نہیں ہے. اچھا ہم؟ تو عید الاضحیٰ پھر فرض تو نہ ہوئی. اچھا. سر اب نہیں یہ تو میرا آپ سوال ہے، جب اللہ نے نہیں کہا تو پھر فرض نہ ہوئی نا، سنت ہی رہی نا. کوئی تو آپ کو منائے کس نہ نے منائے کہا؟ فرق نہیں پڑتا. نہیں تو جس کے پاس ایک مثال ہے کہ اتنی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے یا اتنا مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ نہ منائے. اس میں نہیں تو منانے کا ایک فرق ہے نا. بھائی ایک لیکن آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں. دیکھو کچھ آپ کے فرائض وہ ہوتے ہیں جو کہ کنڈیشنل فرائض ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بیمار ہیں تو روزہ آپ پہ فرض نہیں رہتا. کریکٹ. ہاں جی. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے یا چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں ہے تو حج آپ پہ فرض نہیں رہتا. کریکٹ. جی تو ہم ان کنڈیشنز کو سائیڈ پہ رکھ کر بات کرتے ہیں. حج آپ کا فرض ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کریکٹ. جی. میں یہ فرما رہا ہوں آپ سے کہ عید فرض ہے ہی نہیں، نہیں تو کیونکہ آپ کو یہ قرآن میں بات، نہیں ہے. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ بات کہی کس نے ہے کہ یہ لازم ہے؟ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. نہیں تو نہیں ہے، کس نے کہا کہ یہ لازمی؟ تو کسی نے بھی نہیں، آپ کوئی بھی نہیں مانتے کہتا. ہیں کہ عید کا تہوار چاہے بڑی عید ہو چاہے چھوٹی عید ہو قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں تہوار منانا مومنوں کے لیے فرضیت میں نہیں ہے. اچھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے یا نہیں، اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن یہ سر بات یہ ہے کہ تو کوئی ہے نام. سر. دیکھیں میری جان، دیکھیں بات سنیں یار، یہ غلط بات کر رہے ہیں نا. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. تو یا تو آپ اے آئی وغیرہ سے پوچھ کے مجھے بتا دیں کہ جی یہاں پر ہے، یا پھر آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ لے لیں اس چیز کی کہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے. چلے میں آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ نہیں ہے. آپ کے اوکے کہنے کے مطابق نہیں ہے تو کوئی لازمی نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا کہ یہ لازم ہے؟ اوکے. تو سر پھر عید کی نماز کیوں لازم ہے؟ نہیں لازم. کس نے آپ کو یہ بات کہا گئی تھی؟ آپ غلط باتیں ایسے ہی لے کے آگے. سر عید کی لازم ہے نماز نہیں. بھی سنت ہے. جی ہاں سنت ہے. سنت کے علاوہ پتہ نہیں واجب ہے کہ کیا، اسے واجب تو بھی نہیں. پتہ نہیں واجب کہ ہے. اچھا واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب جو ہے وہ ان کے بالکل لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا ہے، لیکن کیا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ. نہیں سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر، ایسا نہیں ہے. واجب اوبلیگیٹری کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ اچھا اینی ویلڈ ایکسکیوز آپ جس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے اس کو واجب کہتے ہیں. ویلڈ ایکسکیوز ہونا اچھا چاہیے چھوڑنے کا. دیکھیے فرض جو ہوتا ہے نا، اگر ویلڈ ایکسکیوز ہو تو اس فرض کو آپ نے اس ٹائم پہ ادا نہیں کرنا، بعد میں ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن واجب چیز میں آپ کو بعد میں ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹائم گزر گیا ہے. تو اگر عید کی نماز واجب ہے تو اگر آپ ایک مومن ہیں اور آپ چل پھر سکتے ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو عید کی نماز آپ کے لیے واجب ہے. اچھا. تو جب واجب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اللہ کو عید کو فرض کرانا چاہیے، کیونکہ عید فرض ہوگی تو اس کے اندر کی نماز واجب ہوگی نا. اچھا. جی سر اب بتائیے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو عید کی نماز ہے نا وہ سنت ہے. سر سنت ہے یعنی کہ واجب ہی نہیں ہے. سر ایک تو کھل کے بولے نا سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھل کے بولے. واجب ہے کہ سنت ہے؟ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ ہیلو، آپ منیمائز کر کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے گئے. ہیلو مسٹر احمد، مسٹر احمد.
نہیں مسٹر ڈاکٹر ٹنٹن، انڈیا اور پاکستان میں سارے حنفی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں. حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق واجب ہے. تو چاہے آپ بریلوی ہوں، چاہے آپ کچھ بھی جی ہوں، جی اچھا واجب آواز ہے. آئی مجھے؟ جی اب آئیے سر، آواز میں آپ سے بات نہیں کر رہا، ٹنٹن سے بات کر اچھا رہا تھا. جی 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 میں نے دیکھا ہے آپ صحیح آپ نے کہا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ واجب اسے کہتے ہیں. اوکے. تو لیکن پاکستان میں، لیکن انڈیا میں جتنے بھی اسکالر مسلمان ہیں، دے آر آل بلونگنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اپنا کوئی بھی ہوں، دے آر نہیں آل جو بات سنیں سب کیٹیگری آف حنفی اسکول آف تھاٹ. تو ونس لیکن اگین یہاں میرا پر سوال یہ ہے، اہل حدیث بھی ہیں، اہل تو اہل حدیث بھی ہیں. حدیث بھی حنفی ہے نا، اہل حدیث بھی حنفی ہیں، انہیں کی برانچ ہے، اس کو سب برانچ کہتے ہیں. نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واجب ہے، تو پھر جب تک عید فرض کیٹیگری میں نہیں آئے گی، اس کے اندر پڑھی جانے والی نماز وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ واجب آلموسٹ فرض ہوتا ہے. واجب از آلموسٹ فرض مینس کہ جب تک کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، آپ یہ نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہے. تو اب مجھے بتائیے سر کہ پھر عید فرض کیوں نہیں ہے؟ پلیز مائک از یورس. اچھا میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں جو شخص یعنی کہ اسلام سے نکل جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد، وہ خود کو نان مسلم کہتا ہے، تو اس کا قتل نہیں سر، جو اس ہے کو وہ نان مسلم واجب. نہیں کہتے سر، اس کو نان مسلم نہیں کہتے، کیا کہتے اس کو مرتد کہتے کیا ہیں. کہتے چلو مرتد ہوتا تو نان مسلم ہے بعد میں. نہیں سر، نان اچھا مسلم کہتے ہیں. نان مسلم کے پاس پھر بھی زندہ رہنے کے رائٹ ہوتے ہیں. مرتد کے پاس اسلام میں اگر شرع اسلامیہ نافذ ہو تو مرتد کے پاس جینے کا حق نہیں ہے. اچھا چلیں بات سنیں. تو جی وہ واجب ہوتا ہے، اس کا قتل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. جی اس کا سر، واجب ہوتا مطلب ہے، اوبلیگیٹری ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ پکڑا جائے تو واجب ہے، اگر پکڑا نہیں جائے تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ سر ایکسکیوز ہے، اگر مرتد پکڑا نہیں گیا ہے تو آپ اسے مار نہیں سکتے ہیں، اسی لیے اس کا قتل واجب ہے. اگر پکڑا گیا تو آپ نے مار دینا. تو بھائی صاحب وہ واجبات ہے نا، یہی تو بتا رہا ہوں. اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ عید اگر فرض نہیں ہے تو پھر اس کے اندر پڑھی جانے والی نماز کیسے واجب ہے؟ چلیں میں آپ کو اس کا بات جواب دوں گا. اس کے لیے نا آپ مجھے وہ دکھا دیں کہ وہ حدیث دکھا دیں یا وہ آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب ہے بس. سر یہ آپ نے ابھی ایگری کیا ہے جا کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے، تو میں کیوں دکھاؤں جب آپ آلریڈی ایگری کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی مجھے کہا ہے کہ جناب تو دیکھیں، ہاں ہم حنفیوں کے مطابق میں حنفی ہوں، نماز میں عید حنفی واجب ہے. ابھی آپ نے یہ بات بولی ہے مجھے. بولیے میں مانتا ہوں میں اوکے. حنفی تو ہی اس ہوں. بات یہ ہے کہ لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر رننگ اوے فرام دا سبجیکٹ. بھائی رن اوے نہیں کرے میری جان. یا تو دیکھیں میری جان بات سنیں، آپ نے جس چیز کو ایگری کر دیتے ہیں نا، اس چیز کو آ کے بعد میں ڈس ایگری اگر کرنا ہے تو اس کا آرگیومنٹ آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا. اب اگر آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہے تو اس کے لیے ویلڈ آرگیومنٹ آپ دیں گے، کیونکہ آپ نے آلریڈی کیا واجب ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اسلام ہے ہم، وہ حنفی چیزوں کو ماننا اسلام ہے یا یعنی کہ کس سنت چیز کو کو اس کے ماننا؟ علاوہ، یعنی کہ جو حنفیوں کا عقیدہ ہے. سر آپ نہیں مانتے انفیوں کی عقیدے کو، کہہ دیں میں نہیں مانتا انفیوں کی عقیدے کو. آپ کس نہیں عقیدے نہیں کو مانتے ہیں؟ نہیں میں بھی حنفیوں میں پیدا ہوا ہوں، حنفی تو ہی ہوں. حنفی ہے تو بات ختم ہو گئی نا سر، پھر واجب ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے اپنا لیکن عقیدہ چینج کرنا ہے تو ٹھیک ہے، چینج کریں، بھائی دوسرے عقیدے بات تو سے بات سنیں، کر لیں میں سے. حنفی بعد میں ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں. اوکے مسلم مسلمان پہلے بن جائیں. اب آپ تو اگر مسلمان ہیں تو بتائیں کہ آپ کے نبی کریم نے اس کو واجب کہا ہے یا اس کو سنت کہا ہے؟ آپ بتا دیں. مجھے اسلام کا اتنا زیادہ علم نہیں جتنا لو آپ جی کو ہے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کمن کیریاں، جلیبیاں اور چھلانگے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار کچھ بھی بن جائے، مجھے بتا دیں کہ آپ کے نبی کریم نے اس کو واجب کہا یا سنت کہا. اب یہ جناب کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے. بھائی اچھا دیکھیں میں بھائی نے مجھے بتائیں احمد صاحب، آپ کو علم کس چیز کا، تاکہ میں آپ سے اس چیز پہ بات کروں. آپ کو علم کس چیز کا؟ دیکھیں آپ بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، میں یہ سر مانتا چھوڑ ہوں. دیں، چھوڑ دیں، آپ آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کو علم کس چیز کا. چھوڑ دیں، میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا نا. آپ کو دیکھیں نا کس چیز کا علم ہے کہ میں آپ سے کس چیز کے بارے میں بات کر سکوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں، جی لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا علم ہے، میں اس سے بات کر سکتا ہوں، اس پہ آپ سے بات کر لوں. آپ نے کچھ وقت پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں یہ لازم نہیں ہے.
آپ نے یہ کہا، میں نے آپ کے کہنے پہ یہ بات مان لی تھی. اب میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ جو صحیح حدیثیں ہیں اس میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اسے، یہ لازم کے نیچے ہوتا ہے جو پہلے ہم نے بات کی، مجھے وہ بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا. کیا ہے آپ نے کیا واجب، ہاں واجب، یہ کہاں ہے کہ واجب ہے؟ یہ دکھا دیں آپ مجھے بس، یا آپ بتا دیں خود ہی کہ کسی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ واجب ہے اس کی نماز. سر جی مختلف جگہوں کے اوپر ہے کہ عید کی نماز پڑھنی ہے اور محمد پڑھتا ہے اور محمد نے اس کو بولا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے. اور جب آپ عربی میں اس کو دیکھیں گے تو کسی جگہ کے اوپر اس کو اس طریقے سے کیٹیگرائز نہیں کیا ہوا، لیکن اس کو کہتے ہیں فک. یہاں پر فک آتی ہے، اسی وجہ سے ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ محمد نے کبھی یہ نماز نہیں چھوڑی جب تک کہ اس کو کوئی دقت نہیں تھی، تب تک اس نے نہیں چھوڑی، لہذا یہ واجب ہے. سیم از دا کیس جو آپ کے شافی اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ بھی تقریباً ایک ایسی سنت ہوتی ہے جس کو بلا عذر چھوڑا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا اسکول آف تھاٹ ہے جسے ہمبلی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. وہ فقہ میں لکھتے ہیں کہ یار ایک کمیونیل اوبلیگیشن ہے، جیسے کہ جہاد کمیونیل اوبلیگیشن مینز، جیسے کہ اپنا نماز جنازہ کمیونیل اوبلیگیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں سے چند لوگوں نے ادا کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی. تو اسی وجہ سے کہ کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایک ایکسپلسٹ صحیح حدیث نہیں ہے کہ جو اس کو ڈیفائن کر سکے کہ یہ کون سی طرح کی فرض ہے، کون سی طرح کی سنت ہے اور کون سی طرح کی واجب ہے، لہٰذا آپ کے مختلف اسکول آف تھاٹس نے اس کو مختلف طریقے سے لیا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایویں ہی سنت ہے، جیسے کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہ کرو. کیونکہ اچھا محمد نے جب تک کوئی عذر نہیں ہوا اس نماز کو چھوڑا نہیں ہے، اور محمد نے اس نماز کے بارے میں ایکسپلیسٹلی بتایا ہے ڈفرنٹ احادیث کے اندر کہ جناب اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور یہاں تک بتایا ہے کہ اس نماز میں آپ نے جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے کرنا ہے، نماز بعد میں کرنی ہے. تو آل آف دیز تھنگس کمبائن ٹوگیدر ہمیں اس طرف مائل کرتی ہے کہ آپ اس کو ایویں والی سنت نہیں بنا سکتے ہیں. تو آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ ویری ویری کلیئر کہ آپ کے اسکالرز میں ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن کوئی بھی اسکالر اس کو ایویں شیویں کی سنت نہیں بناتا. جی اچھا، تو آپ اس حدیث کو یعنی کہ کہاں پہ ڈالیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس آدمی کے پاس ان کی کوئی چیز ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں دے سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی یعنی کہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہم لوگوں کی عیدگاہ کی جانب نہ آئے، یعنی کہ اس میں اتنی یہ واجب ہوتی تو بس قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اس کو کیوں یعنی کہ منع کیا جاتا؟ مجھے آپ سر، یہ یہ بتائیں. کہاں پہ لکھی ہوئی کون سی حدیث ہے سر؟ مجھے ابھی یعنی کہ یہ یاد اوکے، تو نہیں کون میں سی، آپ کو لیکن بتاتا یہ ہوں. حدیث ہے. یہ اس وجہ سے ہے، یہ حدیث اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے قربانی کرنے کا اور آپ پھر بھی نہیں کرتے تو بیسیکلی آپ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. مینز آپ کو انہوں نے اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیے کہ بھائی صاحب عید کی نماز بھی کیوں پڑھنے آ رہے ہو اگر قربانی نہیں کر رہے، جبکہ تمہارے پاس پیسہ تھا قربانی کرنے کا. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ بیچ باچ کے قربانی کرو. تو کسی کو تو اگر آپ یہ والی حدیث دیکھتے ہیں تو اس حساب سے تو محمد چپیڑ مار رہا ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر کہ تم لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے، بھائی کرو، یہ فرض ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ قربانی کرو تم لوگ. نہیں بھائی، بس عید کی نماز سے نکالا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ نمازوں پہ ہی نہ ہو، اکیلی او بس عید بھائی، کی نماز. او بھائی، عید کی جی، نماز کے لیے کرنا کیا آپ نے؟ عید کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، کیا ہے پیچھے گیم، کیا ہے اس کے پیچھے؟ وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو ٹو سیلیبریٹ عید؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یا اللہ کا اللہ کا حکم کہہ لیں. نہیں، میں نے کہا کہ کرنا کیا عید میں مین کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ عید میں مین کام
ہاں جی ابھی آپ نے کیا کیا تھا, حصہ ڈالا تھا نا. جی اوکے تو دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ. جب آپ نے قربانی ہی نہیں کی تو آپ تو عید منا ہی نہیں رہے, اس کا مطلب ہے یعنی کہ آپ اس عید سے فارغ ہیں, تو عید گاہ میں بھی بات بڑھے. نمبر ایک بات. نمبر اچھا تو دوسری بات یہ ہے اچھا کہ پہلے مجھے یہ سنیں. بتا دیں کہ آپ نے بھی ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کر دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا یہ حکم کہاں پر ہے؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی 2-3 یار آپ ماہ بار پہلے بار جو کوئی ایک آپ سوال پہ سوال کرتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں. پہلے ایک ختم نہیں، کر لیں نا. اسی کے متعلق بات ہے، بات تو سنیں. نہیں لیکن پہلے یہ اسی بتائیں کے کہ اللہ کا حکم کہاں ہے. سر میں نے آپ سے سمپل سا سوال کیا, اللہ کا حکم کہاں ہے یہ والا؟ اللہ کا حکم ہے تو نبی نے کیا ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جو نبی نے کیا ہے اللہ ہم لوگ دیٹس کے لیے وہ ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ اللہ کا حکم کہاں ہے, کیونکہ دیکھیں مجھے تو صحیح. قرآن میں تو نظر نہیں آ رہا. بھائی جو کام محمد نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ اللہ کا حکم ہی ہم اسے سمجھتے ہیں. نہیں ہے نا, محمد اللہ کے حکم کے ہم بغیر بھی چلتا تھا. ہم پھر اسے سمجھتے ہیں. اللہ میاں اس یہ کو ایسے چھتر پریڈ کرتے تھے کہ بھائی صاحب سیدھے ہو, یہ آپ نے غلط کیا. کسے؟ محمد کو. نہیں, کہاں پہ ہوا ہے کوئی اللہ نے اسے یعنی کہ ایسی بات نہیں کی. بس محمد ایک تو دو جگہ بالکل پہ میں اللہ حلال, محمد جو اللہ کے حلال کرتا چیزوں کو حرام کر دیتا تھا, پھر اللہ بولتا تھا جی چلے سیدھا ہو. جی مجھے پتا ہے, وہ ایک لونڈی والی واقعہ ہے, ایک دو جگہوں پہ ایسے لونڈی کا واقعات ہیں. جو بھی ڈز ناٹ میٹر, واقعے سے مجھے میٹر نہیں, میٹر مجھے اس چیز سے ہے کہ اللہ کی حلال کرتا چیزوں کو حرام کرتا تھا. تو جب اللہ کا حکم آ گیا تھا اس کے بعد نبی نے وہ بات تو مان لی بھائی تھی وہ اللہ کی. بات وہی ہے نا کہ اللہ کے حکم کے خلاف نبی چلتا تھا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں, چلتا تھا. بھائی اس سے پہلے حکم نہیں تھا نا. پھر نبی وہی حکم نہیں تھا. اور بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں, محمد چلتا تھا نا اللہ کے حکم کے بغیر, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کہاں کیا ہے, کب کیا؟ اچھا بھائی دیکھیے بات سنیں, بات جی واضح دکھائیں ہے بات کہ دکھائیں, جی دکھائیں. میں آپ کو یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں کوئی لازم نہیں ہے, جہاں سے پھر بھی بھی آپ بات دیکھ لازم رہے نہیں ہیں. ہے. بھائی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہاں پہ لکھا ہوا لازم نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ لازم ہے, دکھا دیں لکھا ہوا بس. بتایا تو ہے بھائی صاحب, آپ کے تمام علماء دین, چاروں فقہ آف اسلام. مجھے نہیں اچھا پتا. آپ مجھے بتائیں, جس کو قرآن کا نہیں پتا, آپ جیسا بندہ جس کو قرآن نہیں پڑھا, میں نے 2-4 دفعہ آپ سے باتیں کی, آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھا, میں نہیں جانتا, وہ یہاں پر آ کے کلیم کرے گا کہ امام شافی, امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام حنبل, یہ چاروں گدھے ہیں, ان کو نہیں پتا, آپ کو زیادہ پتا. Is that what you are saying? اچھا بات سنیں, جب میں یہ نہ کہوں کہ یہ گدھے نہیں ہیں, تو باقی تمام لوگ جو شیعہ ہیں یا جو باقی مسلمان ہیں جو اسے نہیں مانتے, تو اس لحاظ سے تو وہ گدھے ہو گئے. نہیں سر, اس دیکھیں لحاظ سے وہ گدھے نہیں ہوئے. دیکھیں بات سنیں, وہ نہیں آپ جو شیعہ ہیں, نہیں let me answer that first, let me answer that. آپ نے سوال کیا, اس کا جواب تو لے لیں. دیکھیں سر, شیعہ جو ہیں وہ آپ کے چاروں اماموں کو گدھا مانتے ہیں, ایگزیکٹلی. اور وہ تمام سنیوں کو گالیاں نکالتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان, ان پہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ وہ لوگ خود بولتے ہیں اپنے منہ سے, وہ ان کو لانتے بھیجتے ہیں. وہ حضرت عائشہ کے اوپر لانتے بھیجتے ہیں اور اس کو ایڈلٹرس وومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو لے کر آئیں گے نا, تو یہ آپ اپنے خلاف ایک محاذ خود شروع کر رہے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ یور آئیڈیل پیپل, دے آر ناٹ دا پیپل جن کو آپ فالو کرتے ہیں. وہ امام زین العابدین کی طرف سے دیوی سنتوں کو چلتے ہیں, اور وہ علی کی طرف سے دیوی باتوں کے اوپر چلتے ہیں, اور وہ آپ کے ان تمام صحابہ اکرام کو, جن کے تھرو آپ کے امام شافی, امام مالک, امام ابو حنیفہ اور امام حنبل نے لی تھی فقاز, ان کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو لہٰذا obviously وہ تمام ان اسکالرس کو گدھا ہی مانتے ہیں. آپ کبھی اچھا چلے جائیں گے کسی بھی شیعہ کے وہ پاس جو کہ اوپنلی بات کر سکتا ہو, وہ تو سر اس طریقے سے بولتا ہے. آپ کا یہ جو کیا نام ہے اس کا, ڈنگر کا کیا نام ہے, یہ کیا نام ہے یار اس کا, جو آج کل یوٹیوب پہ بڑا فیمس ہوا ہے, کیا نام ہے اس کا, اللہ یاری, اللہ یاری. سر وہ تو سرے عام کھڑا ہو کے اس ٹائپ کی گالیاں نکالتا ہے, کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہتا ہے کہ وہ کذاب تھے, جھوٹے تھے. تو بھائی صاحب ان کو لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے حق میں نہیں جائے گا, آپ سے اپوزٹ وہ چلے گا یو سر. ایس میں ہے, وہ یو ایس میں ہے, پاکستان میں ہوتا تو ایسا نہیں کہتا وہ. سر obviously آپ اسے قتل کر دیتے نا, پاکستان میں ہوتا تو, دیٹس دا ریئلٹی. آپ لوگوں کا پتا ہے مجھے, تو آپ لوگ اسے پاکستان میں قتل کر دیتے, تو اسی لیے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا, کیونکہ آپ لوگ تو بخشتے نہیں نا کسی کو, انسان کی ویلیو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے.
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے، واضح بات آپ سے کی ہے کہ یہ اس بات پہ علماء کا اختلاف ہے. کس کوئی یعنی کس کہ عالم کا اختلاف ہے؟ دیکھیں سنی فقہ میں کس عالم کا اختلاف ہے بتائیں؟ کیا مطلب سنی فقہ میں کس عالم کا؟ آپ سنی ہے نا، شیعہ نہیں ہے نا. عائشہ کو گالی نہیں دیتے، عائشہ کو ایڈلٹرس وومن نہیں نہ کہتے. تو مجھے نہیں سنی فقہ میں بتائیں کس نے کہا ہے جو کہ جناب یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو کر لو تو کر لو، نہیں کرو تو نہ کرو، وڑو پانڈے میں. کوئی ایک مجھے ایسا عالم دے. دیکھیں حنفی کی آپ نے بات کی ہے، اس کے علاوہ ایک امام شافعی ہے، ایک حنبلی ہے، ان دونوں نے کہا ہے کہ چاہے نہ کیا جائے کچھ نہیں ہوتا. نہیں سر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. میں نے ابھی آپ کو چلیں جو بتایا بھی کہا انہوں نے واجب تو سنت نہیں نہ کہا. موقدہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از سنت موقدہ؟ انہوں نے واجب تو نہیں نہ کہا. اور بھائی سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جو جس پہ یعنی کہ زیادہ اہمیت ہو اسے کرنے کی، اسے کرنے کا زیادہ کہا جائے. تو وٹ از سنت موقدہ؟ بتایا تو ہے کہ جس کے کرنے کا زیادہ کہا جائے، یعنی کہ نہ کرنے کی نسبت جس سے کو کرنا آپ زیادہ. omit نہیں کر سکتے، جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہ ہو. نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب تک کوئی وجہ نہ ہوگی اس وقت تک ہم اسے چھوڑنے کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو ہم جا کے ادا کر لیں گے. اس میں ایسا کون سی بات ہے جس پہ آپ اوکے، یعنی کہ تو بلا یہی میں وجہ ایسا کہہ رہا کریں؟ ہوں کہ یہ ادا کیوں کرنی ہے جب آپ کے نبی نے اس کو آپ کے اللہ نے اس کو کہا ہی نہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ مرتے ہیں. مرنے بھائی جینے دیکھیں کا نبی رول کی بنایا سنت ہے، ہوتا ہے آپ نے. نبی کی تو سنت مجھے ہے یہ بس. بتائیے کہ جب آپ کے اللہ نے نہیں کہا تو آپ کا نبی کچھ بھی کرے گا اس کو سنت بنا لیں گے آپ؟ ذرا بتائیں ذرا. جی بالکل، جو نبی نے کیا ہو اس کے بعد اللہ نے اس کام سے منع نہ اچھا، کیا ہو. آپ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا، آپ کرتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب؟ ایک آدھ بات کیا ہوگا کسی وجہ سے. تو کیا آپ ایک آدھ بار اس کھڑے کا ہو کے پیشاب کرتے ہیں؟ نبی نے اس کی تعلیمات دی ہیں نا، تو وہ کس کی؟ بات صحیح ہے. مجھے آپ دکھا دیں گے نبی نے کہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کی تعلیمات دی ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. کسی صحیح تو حدیث میں سر دکھائیں مجھے آپ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دکھا دیں کہ نبی نے کہا ہو کہ عید کی نماز دل کرے تو پڑھ لو، دل کرے تو نہ پڑھو. دیکھیے نہیں تو جو صحیح. جو پوائنٹ آپ مجھے دے رہے ہیں نا، میں وہی پوائنٹ ہی آپ سے ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب دیکھیں، آپ نبی کی کسی بھی بات کو سنت نہیں بنا سکتے ہیں ایویں. کیونکہ اگر نبی نے کھڑے ہو کے موتر مارا ہے اور وہ اچھا پھر نبی نے کھڑے ہو کے نائی نہیں کی تھی اور اپنی بیٹی کو کہا تھا کپڑا میرے ارد گرد پکڑ کے رکھو، میں نے نائی نہیں کرنا ہے، آپ اپنی بیٹی کو کپڑا پکڑا کے تو نائی نہیں کرتے؟ تو وہ ہمیشہ تو ایسا نہیں نہ کیا تھا، کوئی وجہ کائے ہوگی ہمیشہ اس نہیں پیچھے. کہتے، چاہے ایک دفعہ کیا تھا. ابھی آپ کہہ اچھا رہے سنت ہے اور یہ سنت فرض والی سنت نہیں ہے بھائی، تو اس کا مطلب ہے محمد نے بھی عید کی نماز چھوڑی ہوگی کبھی نہ کبھی، رائٹ؟ ورنہ تو پھر آپ کو نہیں. پڑھنی ہے. نہیں چھوڑی؟ اچھا تو سنت میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سنت ایک کے بات لیے بتائیں، نبی نے عید کی نماز چھوڑی ہے کہ نہیں چھوڑی ہے؟ نہیں. نہیں چھوڑی نا. جب تک اوکے دین جب پھر تک اس کی یہ طبیعت دین صحیح تھی. پھر تو یہ سنت نہیں رہی، پھر تو یہ واجب ہوگی کیونکہ محمد نے کہا تھا کہ میں ساری عمر چاشت کی اور اپنا وہ کون سی ہوتی ہے نماز پڑھوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ کئی لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں. محمد نے کہا تھا کہ میں قیام اللیل کروں ہر روز رمضان میں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھے یا اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھتے. تو ونس اگین سوال یہیں پر ہے کہ اگر محمد نے چھوڑی ہی نہیں عید کی نماز تو بھائی پھر لوگوں کے لیے اس کو واجب سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں واجب لازمی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہیں پہ بھی پھر واجب یہ بات لازم نہیں ہے؟ نہیں یار ہے. دیکھو کتنی غلط لو بات جی کر رہے ہو. واجب یار نہیں، غلط ہوتی ہی بات وہ آپ تو چیز سمجھے ہے نا. احمد صاحب، واجب ہوتی ہی وہ چیز ہے. اچھا آپ اس بات سے نکالنا کیا چاہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس بات میں کوئی مقصد چیز یعنی کہ دیکھیں ایسی سر، ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو گائز لرن اینڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ بلائنڈ فالو کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. بھائی بلائنڈ نہیں ہے، اس میں بس اتنا سا مسئلہ ہے کہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. اوکے علماء کا سو اس ونس بات پہ اگین یہ مسئلہ اتفاق چھوٹا نہیں ہے نا، بہت بڑا مسئلہ ہے. لو جی یہ کون سی بات ہوئی نہ. اچھا ایک بڑا مثال ہے مسئلہ کہ نہیں ہے. کوئی. اچھا مجھے ایک دیکھیں بات بات بتائیں، سنیں. آپ گدھا جو ہے وہ حلال جانور ہے، رائٹ؟ کیا؟ گدھا جو ہے، گدھا ایک حلال جانور ہے، آپ کا نبی بھی کھاتا تھا گدھا، رائٹ؟ اچھا حلال ہے وہ؟ حلال ہے نا، آپ کا نبی کھاتا تھا تو نہیں حلال نہیں ہوگا نا. نہیں، حلال تو نہیں، کس نے کہا ہے آپ کو؟ سر آپ کی حدیثوں میں آپ کا نبی گدھا کھاتا تھا. نہیں ایسی بات نہیں ہے.
کیا مطلب ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے حدیث میں. کون سی حدیث میں آپ لے آئے ہو یہ بات؟ سر یہ کسی ایک آدھ دفعہ ہو گیا ہوگا, لیکن یہ سر بات کوئی کیا پکی محمد حرام سنت چیز نہیں ہے. کھاتا تھا؟ کیا محمد حرام چیز کھاتا تھا؟ وہ بھائی ہو سکتا ہے اس وقت تک نہ ہوا ہو, بعد میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو بھائی اس میں کون سی بات خمارے ہے؟ اللہ نے مجھے حکم تو یہ نہیں بتا, ایک بات سنیں, دیکھیے آپ ایک دفعہ بات سنیں. آپ کا ایسے نبی تو جو آپ ہے، کہہ دو کہ آپ کا نبی نے خمار وحشی کو حلال رکھا ہے، خمار ڈومیسٹک خمار کو یعنی کہ ڈومیسٹک کھوتے کو اس نے حرام کیا، لیکن جنگلی کھوتے کو اس نے حلال کیا. ٹھیک ہے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اب یہ دیکھو احرام میں ایک جنگلی کھوتا نظر آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو شکار کیا کوڑے نیزے کے ساتھ، کوڑا اور نیزہ اٹھا کے شکار کیا. اس کے بعد اس کا ایک بازو اس نے چھپا لیا، چھپا کے وہ محمد کے پاس گیا. تو جب ہم رسول کے پاس پہنچے تو آپ سے سوال کیا کہ محرم میں نے شکار کیا ہے، اس کا فتویٰ دیا اور دریافت کیا کہ محمد نے دریافت کیا بچا ہوا گوشت ہے تمہارے پاس اس گدھے کا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اور وہی دستی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا. یار انہوں نے بڑا عجیب سے لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا انگلش میں کرتے ہیں کہ یہ دیکھو. He asked him about it. Do you have the portion with it? I replied yes. And he gave him the fleshly foreleg, which he ate completely while he was in the state of Ihram. تو آپ کے نبی تو سر جنگلی گدے کھاتے تھے. تو اگر گدھا جنگلی جو ہے وہ حلال ہے تو آپ جنگلی گدھے کو قربانی کیوں نہیں کرتے ہیں عید پہ؟ اچھا جب ہم لوگوں کے پاس گائیں یا کوئی بھی دوسری چیز موجود ہے کیا تو ہمیں نبی کیا کے پاس اس وقت نہیں, گائیں اور جانور موجود نہیں تھے کہ اس نے اسے کہا بھائی نبی کھانا شانا کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. بھائی اس وہ نے کہا کہ کیا ہم یہ کھا سکتے، کیا ہم یہ شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں احرام میں؟ شکار کیا ہوا گوشت، وہ بندہ جو ہے جس نے اچھا شکار وہ ان کیا کے وہ پاس احرام کیا میں ہوا نہیں ہے، تھا, لیکن انہوں نے باقی لوگ اسپیشلی تو احرام نہیں میں. نہ کیا تھا. نہیں بات سنیں, وہ کوئی انہوں نے اسپیشل جا کے تو نہیں نہ کیا تھا, وہ کیا ہوا کس نے؟ تھا ایک کچھ سر میں صحابیوں یہی نے جا پوچھ کے رہا کیا ہوں، تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کچھ صحابیوں نے نہیں، ایک صحابی ایسا ہے جو کہ احرام میں نہیں تھا، کیونکہ کچھ صحابی ہوتے ہیں جو کہ احرام میں لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے گدھا دیکھا، اس نے اس کا شکار کیا، خود بھی کھایا لوگوں کو بھی کھلایا. پھر محمد کے پاس پہنچے، محمد کو کہا یار تم بھی کھاؤ گے؟ ہمارے پاس گدھا ہے. محمد نے کہا لاؤ، اور محمد نے اس کو کھایا. تو پرپس یہ نہیں ہے اس وقت کسی اور چیز کا، پرپس یہ ہے کہ گدھا ایک حلال جانور ہے کھانے کے لیے. آپ کے نبی بھی گدھے کھاتے تھے. دیٹس دا پوائنٹ. لیکن ساتھ میں کہا گیا ہے نا کہ جو ان کے پالا تو گدھا ہو یا جو خود پالا گیا ہو وہ حلال نہیں. بھائی یہ پالا ہوا نہیں ہے نا، جنگلی گدھا ہے نا بھائی، ابھی دکھا رہے ہیں اس نے شکار کیا. تو آپ کا نبی گدھے کھاتا تھا. تو وہ تو اس میں غلط کیا ہے, گدھوں میں غلط کیا ہے بات ہوگی؟ میں چائنا اب میں نہیں غلط لوگ صحیح کھاتے, بول رہا ہوں یار، دیکھو بھائی نہیں میں نے چائنا غلط میں صحیح لوگ نہیں بولا، کھاتے. میں نے غلط صحیح بولا. تو بھائی اس میں اس سے بات نکلتی کیا ہے, تو مجھے آپ اب یہ میں تو وہی، بتائیں. اب میں آگے سوال کرنے لگا ہوں نا سر، اب میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا تھا گدھا حرام ہے، تو میں نے آپ کو دکھایا ہے، آپ نے کہا حدیث دکھاؤ کہ گدھا حلال ہے. اب میں حلال گدھا دکھا چلو دیا آپ کو. قیمتی اب گدھا میرا آپ سے بتایا سوال تھا. یہ ہے کہ اگر گدھا حلال ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کے نبی کھاتے تھے، گدھے کھاتے تھے، تو بھائی صاحب میری یہ سوال یہ ہے کہ پھر آپ گدھوں کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے بتائیے کہ ہم لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیزیں موجود ہیں, کہاں پہ آسانی آپ سے کے نبی موجود ہیں. نے کہا کہ جب تک باقی چیزیں موجود ہیں آپ گدھے کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب باقی چیزیں موجود ہیں تو آپ نے گدھے کی قربانی یہ بھائی دکھائے مجھے. کیونکہ بھائی دیکھیں پھر یہ آپ پھر یہ بات اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جی جب تک بکرے موجود ہے گائے نہیں کھانی، جب تک گائے موجود ہے کیمل نہیں کھانا. دیکھیں یہ تو پھر آپ کچھ بھی جواز بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے. دا پرابلم از کہ ایک حلال جانور ہے تو بھائی پھر کسی بھی حلال جانور کے اوپر آپ یہ تہمت لگا سکتے ہیں. ابھی آپ نے گائے کی قربانی کیوں کی ہے؟ آپ نے اونٹ کی قربانی میں ایسا کیوں نہیں ڈالا؟ آپ نے بکرے کی قربانی میں ایسا کیوں نہیں ڈالا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دس از ویری اسٹوپڈ تھنگ. میرا سمپل سوال یہ ہے کہ اگر گدھا بھی حلال ہے جس طریقے سے بکرا حلال ہے، جس طریقے سے گائے حلال ہے، تو آپ کے نبی نے کب کہا تھا کہ گدھے کی قربانی نہیں کرنی؟ یہ بات آپ کے دیکھیے نبی نے کب کہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنگلی گدھا بولیں, جو باقی عام گدھے اور ہوتے ہیں وہ بھائی حلال نہیں ہے. جنگلی تو گدھا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں ڈومیسٹک کھوتا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ وزن ڈالتے ہیں. تو ڈومیسٹک اچھا کھوتے کو کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کے کھوتے کھانا شروع ہو گئے تھے. تو پھر خیبر میں انہوں نے منع کیا دیا یار یہ ڈومیسٹک ہوتے ہیں یار، ان سے تو کاروبار کرنا ہے، ان سے تو کام لینا ہے، ان کو مت کھاؤ. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از ویری سمپل.
کتا کھانا حلال ہے تو کھوتے کی قربانی کیوں نہیں کرتے سر؟ تو بھائی بتایا ہے وہ جنگلی کھوتے ہم لوگوں کے پاس ہوتے نہیں. بالکل ہوتے ہیں سر، جنگلی کھوتے ہی ہوتے ہیں، اور آپ ان کے اوپر جب تک اچھا چلیں میں ڈومیسٹک آپ کو اس کا سائز ایک نہیں کریں گے، الگ الگ سارے جواب کھوتے، اچھا سر سنیں، بھائی سارے آپ کو ایک کھوتے الگ جواب دیتا اور ہوں. سارے کے سارے گھوڑے یہ ڈومیسٹیسائز کیے جاتے ہیں ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہوتے سارے جواب دیتا ہوں اس جنگلی کا ہیں. ایک جی بات سنیں. آپ جی کون سنیں سے ملک سے ہو؟ آپ اس وقت آپ کون سے ملک میں ہو؟ سر رشیا میں. نہیں نہیں ویسے بھی آپ ہو کون سے، کیونکہ آپ بتا تو یعنی رہا کہ ہوں پنجابی رشیا میں، اور کس طرح بتاؤں؟ نہیں 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 یعنی کہ نہیں پیدا کس ملک میں ہوئے ہو؟ پیدائش آپ کی کہاں پہ؟ پاکستان. پاکستان میں. اچھا جو ہندوستان ہے مکمل ہندوستان، پاکستان ہو گیا جو ہو گیا انڈیا ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو بھارت گیا، بھارت 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 ہاں ہاں ہندوستان کہہ لیں آپ. جو بھارت ہندوستان جی وہی بات ہے نا، جو ہندوستان ہے مہا بھارت. وہ بھارت بعد میں بھارت کی آپ گا بات کریں. لینا، وہ میں بھی گا سکتا ہوں، اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے. وہ ہاں ہم تو لوگوں بھارت کا کی جو بات کچھ کریں نا، اکنڈ بھارت کی بات کریں میرے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں اچھا اکنڈ بھارت میں کیا تھا؟ اچھا اس میں جو ہے نا وہ گدے کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. سر وہ یہ تو ہم سر لوگوں کی سر دیکھیں بات سنیں، یہ ہم اکنڈ سب کچھ بھارت بات میں، ہے. بات سنیں آپ ایک دفعہ سنیں بات سنیں، سنیں. اور بھائی یار بات رک تو جائیں، سن آپ. میں اور نے میں آپ سے بتانے بات لگا کی ہوں تو اکنڈ بھارت میں تو گائے کھانا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو گائے کو پوجا تو کرتے ہیں. بات تو سن لیں. آپ کیوں اور تو کھاتے ہیں؟ بھائی بات تو سنیں، بات سنیں نا ایک دفعہ بات جی سنیں آپ. جی. اس میں جو ہے نا یعنی کہ گدے کھانا صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. ہوں. تو اب جو گائے ہیں وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس دفعہ ہندوستان میں یہ بات ہوئی ہے کہ گائے کی نہ کی جائے. اس دفعہ ہوئی ہے، وہ ایسی تو ہر بات ہوئی سال ہے. ہوتی ہے، آپ نے پھر بھی گائے کی ہاں ہے. ابھی اچھا ابھی گائے کی یعنی کہ گائے سے بچا ہی جاتا ہے جہاں تک ہو سکے. نہیں تو آپ نے پھر بات کیوں یہ نہیں ہے بچا؟ آپ نے کیوں دی پھر گائے کی قربانی میں سے؟ کیا آپ نے ابھی آتے کہا تھا کہ تو آپ نے بھائی گائے ہم کی لوگوں کے قربانی کی ہے. اچھا اچھا بتاتا ہوں. ہم لوگوں کے آس پاس ہندو نہیں نا ہے، کوئی ایسا ہندو نہیں ہے تو جو اس کا جس مطلب ہے، کو یہ دیکھو بات سنو، کتنی زبردست گندی بات ہے آپ کی، کہ ایک طرف تو کیسے. کھوتے کی قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ ہندو کھوتے نہیں کھاتے، لیکن دوسری طرف گائے کی قربانی اس لیے کرنی ہے کہ بھائی ہندو کھائیں یا نہ کھائیں ہم نے تو کرنی ہے. تو یار دیکھو یہ اسٹوپڈ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بےغیرتی. کیا کہتے ہیں؟ بے دیکھیں غیرتی. میں نے بولے آپ ذرا کے میرے ساتھ پیچھے، اب میرے پیچھے تک بولے ذرا، تمیز سے بات بے کی. غیرتی بولے ذرا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے اب تک آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کی؟ میں نے میں سر نے کوئی چاہے غلط جو بات بھی کی ہے؟ ہے دیکھیں ایک نہیں طرف آپ اختلافات ہندوؤں نہیں کی دے رہا. بات کر رہے میں نے آپ ہیں کے ساتھ جن تمیز سے کو، بات کی. سنیں احمد صاحب، ایک طرف آپ ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں جن کو قرآن نے نجس لوگ کہا ہوا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے وہ ہیں کہ ہندو ہندوؤں نہیں کے لیے کھاتے کہا لہذا میں بھائی. نہیں کہوں گا، لیکن پھر تیسری بھائی وہ طرف ہندو ہندوؤں کے گائے لیے بھی نہیں کہا. کھاتے، ہندو گائے کی قربانی بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے وہ ماں برابر ہے، اور آپ ابھی ان کی ماں برابر چیز کو قربان کر کے آئے. دیکھیں کتنی گندی بات ہے آپ کی، اسے بغیرتی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں آرگیومنٹ آپ کے ہیں، میرے نہیں ہے. اچھا چلو بات سنیں. میں نے اب سناؤ. آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. ہم لوگ جو ہے الکوہل ہم نہیں پیتے، مسلمان جو ہے وہ الکوہل نہیں پیتے. تو کس کیا نے کہا ہندو ہے؟ سے یعنی کہ نہیں پیتے؟ ہاں کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کیا مطلب نبی نے کہا؟ بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کہ الکوہل حرام ہے؟ الکوہل اب انگلش کا لفظ ہے، ویسے بھی یعنی کہ شراب جو ہے وہ حلال نہیں ہے اس میں. شراب تو حلال ہے، شراب میں تو ہر چیز شامل ہے. کیا مطلب شراب بھائی؟ شراب تو یہ اب اگر عربیوں کی بات کریں گے تو شراب لفظ تو اس کے لیے بھی آ سکتا ہے، اپنا روح افزا کے لیے، وہ بھی شراب ہے. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جو چیز جس میں نشہ ہے وہ ہے. اب افزا میں کوئی نشہ نہیں ہے. اچھا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نشے والی شراب حلال ہے؟ حلال ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ نہیں پینی چاہیے، اس سے منع کیا گیا. حرام ہے؟ جی. کہاں لکھا ہے؟ اب میں قرآن آپ کی کو آیت دیں، ان کے لا کے دکھاؤں کیا؟ قرآن کی آیت دیں. ایک منٹ میں دیتا ہوں ابھی آپ کو، ایک منٹ بس. لا 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 لا. یہ کون صاحب آگے؟ وہ جبریل صاحب خود آگے. جبریل صاحب نیا میسج لے کے آئے ہمارے لیے. آپ جی ایڈم صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ عید مبارک سب سے پہلے تو. سر تھینک یو سر، آپ کو بھی عید پیگنزم بہت بہت مبارک ہو. بہترین سر. کہ میں کافی دیر سے احمد صاحب کو سن رہا تھا، تو یہ ذرا شراب کی بات جہاں پر ہوئی تو میں نے کہا میں اپنا کنٹریبیوشن دیا.
اچھا آپ شراب لے کے آئے ہیں؟ نہیں سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وارٹ ون فائر جن اور فوریس یکا اس کے ساتھ جن گن اور جن ڈریگن اور اس کے ساتھ 16% کے کچھ بیئر کے کینز بھی ہیں، یہ ساری مینوفیکچرنگ مجھے بتائیے گا کہ کون کرتا ہے اگر مسلمان جو ہے الکوہول کنزیوم نہیں کرتے تو؟ الحمدللہ سر مری بیوری کی فیکٹری الحمدللہ مومنوں کی ہے جو یہ فیکٹری میں سارا کچھ بناتے ہیں.